اکرام رضا کو کورونا لگی۔ آج میں نے اس کی چاہنے والے سے مجھ کو واٹس ایپ میں میسج کر کے کہ اکرام رضا کو کورونا لگی۔ ایک لوگ نے میسج کر کے اور دعا مانگی اور معافی مانگی کہ اکرام رضا کے لیے ہی دعا کرو۔ وہ اکرام رضا غلط فہمی میں تھی اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولاد حضرت علی علیہ السلام، حضرت محمد کی آل سے اور حضرت امام حسین کے اولاد سے جو لڑے، جو تہمت لگائے ہے، جو برائی کرے، جو دوسرے لوگوں کی باتوں پہ آ جائے اور برائی کر کے، اور ایک دن اللہ اس کو اسی دنیا میں بھی خوار ذلیل کرے گا اور وہ دنیا میں بھی۔ اور وہ مجھ کو میسج کر کے معافی مانگی۔ لیکن میں نے آج تک اکرام رضا کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ برائی نہیں کہا اور تہمت نہیں لگائی، اور آج تک جتنی بھی برائی کیا میں خاموش رہا۔ اور ایک رات میں نے اللہ کے حضور میں، خدا کے حضور میں میرا آنکھوں سے آنسو نکلی۔ میں نے کہا یا اللہ، اس انسان نے بہت برائی کر رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے۔ اگر ایک مسئلہ جو ہے اس پہ ہزار جھوٹ بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں الگ طرح سے۔ میں نے کہا یا اللہ، اب تو جانتے ہو میں نے آج تک جو بھی زندگی میں کیا سب آپ کی رضا، آپ کی مرضی تھی۔ یا اللہ، میں نے کہا یا اللہ، اگر میں غلط ہو اسی ٹائم میں مجھ کو سزا دو، مجھ کو بیماری دو، اور جو بھی آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ وہی کرو۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ انسان اتنی مجھ کو ستا رہے ہے، میں نے کہا یا اللہ، اس کو آپ جو بھی آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے ساتھ جو آپ کا مرضی ہے اسے ہی کرو۔ لیکن آواز غیب آئی کہ ہے ظریف چشتی، ہم اس کو بیمار، اس پہ ایسا بیماری آئے گا کہ جلد سے جلد اس کی زندگی بھی خطرے میں آئے گا۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے کسی کے لیے بھی میں نے نہیں چاہتے کہ اس کی زندگی میں خطرہ آ جائے، وہ مر جائے۔ میں نے کہا یا اللہ، میں کسی کو آج تک بد دعائی نہیں دی، آج بھی نہیں دوں گا۔ اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس کا موت مت دو۔ میں نے کہا یا اللہ، ایسا بیماری اس کو دو جو اس کو محسوس ہو جائے کہ اولاد امام حسین سے لڑنا، اور اسی دنیا میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو میرا دادا ہے، حضرت علی علیہ السلام جو میرا دادا ہے، اسی دنیا میں جو بھی گستاخی کرے، جو بھی برائی کرے، اللہ نے اس کو سزا دیتے ہیں۔ میں نے اکرام رضا سے کچھ برائی آج تک نہیں کی اور اب بھی نہیں کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ میں نے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہو، جو حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، جو ایک بھائی کو برائی کرے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، جو بھی فرقہ میں ہو، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اب اس کا برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک برائی کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، اور جو عالم ہے وہ بالکل برائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کو پیار، شانتی، امن کو سکھانی چاہیے۔ دوسری بات، رسول پاک کا حدیث ہے کہ کوئی جو ایک بھائی کو غیبت کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھی ہے کہ وہ نے ایسی خطا، ایسی گناہ کیا ہے، لوگوں نے ویڈیو میں ایڈٹ کر کے، اب جو دنیا ہے بہت اوپر گیا ہے، 2021 کی سال ہے، کمپیوٹر سے ایڈٹ، اور ایک جسم، ایک دوسرے انسان کا جسم، ایک دوسرے انسان کا سر اس پہ لگا کے، اور پھر جب ویڈیو میں اسی طرح پلائی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہو، اچھا سے ایڈٹ کر کے جیسے اوریجنل ہو۔ اس دنیا میں بہت مدرن دنیا ہے، بہت سب کچھ فیک بنا سکتے ہیں۔
اسی وجہ سے ہمارا پیاری نبی نے کہا جب تک آپ اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے نہیں سنتے ہو اس سمت تک آپ یقین مت کرو، کسی کے بارے میں تہمت مت لگاؤ، برائی مت کرو، وگرنہ اسی دنیا میں بھی آپ خوار ذلیل ہو اور اسی دنیا میں بھی الگ الگ بیماریوں سے آپ گرفتار ہو جاؤ گے۔ برائی کرو گے برائی ملے گا، اچھائی کرو گے اچھائی ملے گا۔ میں نے آج تک جو انڈیا میں تھا میں نے اپنا پرسنل کے لیے ہی کوئی بھی زمین کوئی چیز بھی نہیں لیا، صرف اتنا خانقاہ کی زمین، وہ بھی خانقاہ بنے گا۔ اب انڈیا لوگ کے لیے فائدہ ہے، اب لوگ کے لیے سوا لنگر کھانا پینا ہزاروں سال تک میں دنیا میں رہو نہ رہو اب لوگ کے لیے ہی یوز ہوگی۔ ایک میں نے آج تک اپنی فیملی کے لیے بھی خود سپورٹ نہیں کی، کیونکہ میرا فیملی کے پاس زمین ہے، کھیتی ہے اور بلڈنگ ہے، سب کچھ میرے ابو کے پاس ہے، اس کی کام بزنس تھی۔ الحمدللہ میں نے آج تک کوشش کی ہی لوگوں کو سیوا کرنے کی اور دوسرے لوگوں کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ لانے کے لیے۔ اکرام رضا نے میرا شادی کے بارے میں بہت سارے تہمت لگائے۔ شادی کرنا سنت ہے، جب انسان مجبور ہے، رسول پاک کا حدیث ہے طلاق بھی فرض ہے۔ لیکن میں نے کوشش کی ہی جو بھی میرا طرف سے ہو سکے اس کی خوشی کے لیے ہی، جو بھی بہت پیسہ خرچ کی ہی اس کی خوشی کے لیے ہی بہت ساری چیز، لیکن تھائرائیڈ تھی اور مینٹل کی، اس کے اعصاب کی، دماغ کی پرابلمس تھی، اس کے باوجود بھی میں نے صبر کیا، صبر کی شردا رکھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن لاسٹ تک نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا اور ہم جدا ہوئے اور پھر دلال میڈیا اس کو الگ طرح سے لوگوں نے پیش کی، تہمت لگائی، برائی کی۔ شادی کرنا انسان کی زندگی کمپلیٹ ہو جاتے ہے، انسان کا ایمان کامل ہو جاتے ہے، لیکن تہمت لگانا غلط ہے۔ جس سے میں شادی کی اس کی ماں بھی اگری تھی، میرا فیملی بھی اگری تھی، نکاح ہوئی سنت کے طریقے سے اور بڑا حال میں ہم شادی کرنے والے تھے، اس سے پہلے ہم جدا ہوئے۔ جو بھی انسان کی زندگی میں کچھ بھی آ سکتا ہے، سکھ دکھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے بہترین دوستوں کو، اپنے ولیوں کو ہمیشہ دکھ بھی دیتے ہیں، سکھ بھی دیتے ہیں۔ دکھ دیتے ہیں آزمانے کے لیے ہی، یا میرا ولی کتنا صبور ہے، کتنا شردا رکھتے ہیں، کتنے صبر رکھتے ہیں۔ ہر مالک کے امتحان، مالک کی آزمائش، مالک کے امتحان، میں نے ہر امتحان صبر رکھا، کامیاب ہوئی آج تک الحمدللہ۔ اور بہت غلط ویڈیو اکرام رضا نے لوگوں کو پیش کیا تھا، میں نے آج تک چپ رہا، خاموش رہا۔ وہ اس کی چاہنے والے نے الگ طرح سے ایڈٹ کر کے اس کو بھیجی تھی، اور وہ نے غلط طرح سے ٹھس کرنے کے بنا، چیک کرنے کے بنا ڈائریکٹ میڈیا پہ شو کیا۔ میں نے بد دعا نہیں دی، لیکن اللہ اس کو کیسے سزا دی ہے کہ کورونا، وہ کہتے ہیں کہ میں سچ ہوں، میں رسول پاک کے چاہنے والے ہوں۔ جو رسول پاک کے سچ چاہنے والے ہیں وہ کبھی اس کو کورونا نہیں لگتے ہیں، بیماری نہیں لگتے ہیں۔ جس کے دل میں رسول پاک کی آل کے عشق ہو، سچ میں سچ عشق ہو، نہیں زبان سے عشق، زبان کا عشق نہیں، جو دل سے رسول پاک کی اولاد سے عشق کرتے ہیں وہ سچ ہے۔ ایک اکرام رضا کے وقت نے چاہنے والے نے مجھ کو میسج کیا کہ تم غلط ہو، ایسا ہو ایسا ہو۔ میں نے اس کا جواب دی، اگر میں غلط ہو اللہ مجھ کو سزا دینے والا ہے جلد سے جلد، اگر وہ غلط ہے اللہ اس کو سزا دینے والا ہے جلد۔ سیدوں کو نہیں دل دکھانی چاہیے ہے، جو اولاد امام حسین ہے، جیسے کہ میں اولاد امام حسین ہو، اگر میں آپ کو اچھا لگتے ہو یا نہیں لگتے ہو، لیکن گستاخی گالی دینا نہیں ہونی چاہیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سلطان الہند ولیوں کے شہنشاہ نے فرمایا کہ جو ایک انسان کو گالی دیتے ہیں وہ 1000 سال بھی عبادت کرے اللہ اس کو عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، اب اس کی برائی نہیں کر سکتے ہو، اب اس کی عزت لیلام نہیں کر سکتے ہو۔ یہ خواجہ غریب نواز ہمارا پیاری نبی کی قول ہے۔ کوشش کرے اس ماہ رمضان میں کسی کو برائی نہ کرے،
میں نے آج بھی اکرام رضا کے لیے ہی اسی ماہ رمضان بھی دعا کرتے اللہ اس کو شفا دے. کوئی بات نہیں ہے، جتنی برائی کرنے چاہتے ہیں، جتنی گالی دینے چاہتے ہیں، جو بھی کرنے چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور سیدوں کا دل بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے ہر حالت میں. اور ایک عالم کی مقام اگر جو سچ میں عالم ہے، وہ عالم کسی کو برائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سید کی برائی بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اور سید کا پہچان کیسے ہے؟ جب اس کا چہرہ دیکھو گے آپ کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے، اس کی باتوں آپ سے سکون مل جائے. وہ صحیح ہے، وہ سید ہے، اللہ کے ولی ہے. اور سید جب ایک انسان خود کو سید کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ثبوت پروف رہتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس پروف ہے، سب کچھ ہے. شجرہ ہے، جو مجھ سے پوچھنے چاہتے ہیں میرے پاس آ جائے، میں اپنا شجرہ پروف سب چیز کو دکھاؤں گا. میں شجرہ کو میڈیا پہ نہیں دکھاؤں گا کیونکہ لوگ غلط استعمال کر کے اس کو پھر ایڈٹ کر کے اپنا نام لگاتے ہیں. ہمارا فیملی کا حکم ہے آپ شجرہ کو اوریجنل شجرہ جو اس پہ اسم ہے، جب سب تائید ہے، تائید اگری سب بزرگوں نے ایکسپٹ کیا کہ یہ سید ہے پروف کے ساتھ، اور وہ میڈیا پہ مت دکھائے کیونکہ لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میرا پردادا کے تیسرے خلیفہ ہے، امام حسین کے اولاد سے ہو. اور جو بھی میں بات کہتے ہو وہ اللہ کے بشارت جو ہوتے ہیں میں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہو. یہ میرا نسبت پہ ناز ہے کہ میں خواجہ کے گھرانے سے ہو، یا مجھ پہ ناز ہے، موت تک فخر ہے، ناز کرتے ہو. یہ میرا نسبت ہے، خونی کا رشتہ ہے امام حسین سے، اور جو سلسلہ چشتی کے بانی تھی. یہ میرا ناز ہے، 1000 سال بھی گزر جائے، جتنی بھی دنیا میں مجھ کو ترقی شہرت مل جائے، اپنا نسبت پہ ناز کروں گا